تبلیغ کا کام نہ مولانا طارق جمیل صاحب کا محتاج ہے، نہ یہ رائمنڈ والوں کا محتاج ہے، نہ یہ نظام الدین والوں کا محتاج ہے، یہ کام کسی کا محتاج نہیں، یہ تو اللہ رب العزت اس کام کو چلائیں گے۔ جو اس کام کے ساتھ لگا تو وہ مقبول ہو جائے گا، جو اس کام سے ہٹے گا تو وہ اپنا نقصان خود کرے گا، وہ اپنا نقصان خود کرے گا۔ اس کام کی وجہ سے اللہ لوگوں کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں نے کہا نا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو ترقی عطا فرما دی، آپ کی وجہ سے دین اسلام کی سربلندی ہوگی، اللہ نے آپ کی وجہ سے، حضرت عمر رونے لگے، کہا نہیں میری وجہ سے نہیں، دین کی خاطر اللہ نے مجھے چمکا دیا ہے، اسلام کی خاطر اللہ نے مجھے چمکا دیا ہے۔ تبھی حضرت جی فرمایا کرتے تھے اس کام کو اللہ سے قبول کروا لیا ہے، جو اس کام کے ساتھ چپک جائے گا تو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی مثال ہے، بیٹھ جاؤ بچ جاؤ گے، ورنہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، ورنہ ڈوب جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ تو مولانا سے بھی اللہ نے بہت اونچی سطح پہ دین کا کام لیا۔ ماتے ہیں کہ انگلینڈ ہماری مستورات کی جماعت کی، مولانا خود اپنے کارگزاری کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری انگلینڈ جماعت کی جب وہاں سے ہم واپس آنے لگے تو وہاں کی عورتیں ایئرپورٹ تک ہماری عورتوں کو چھوڑنے کے لیے اور آ کے ہماری عورتوں کے ساتھ چپک کے رونا شروع کر دیا۔ ابھی ہمیں روشنی نظر آئی تھی، ابھی وہ برقع و دوپٹہ ہم نے پہنا تھا، ابھی ہمیں دین کے احکام سمجھ آئے تھے، ابھی ہمیں شریعت کی روشنی نظر آئی تھی، آپ ہمیں یوں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، دوبارہ ہم اندھیروں کے اندر چلے جائیں گے، دوبارہ ہم گناہوں کے اندر چلے جائیں گے، ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں۔ اللہ نے ساری دنیا میں اس شخص سے دین کا کام لیا ہے۔ آج کل لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ اشکالات پیدا ہو چکے ہیں، بہت اعتراضات پیدا ہو چکے ہیں کہ ایک طرف دعوت و تبلیغ اور ایک طرف مولانا طارق جمیل، کس طرف ہم جائیں؟ یاد رکھیں یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو نکال دیا، لوگ غلط قسم کی پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو تبلیغی جماعت والوں نے نکال دیا ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والے ہیں وہ کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں کہ فلاں آدمی دین کا کام کرے گا تو میں کروں، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت مولانا یوسف صاحب سے پوچھا تھا نا، بتا کہ دین کی محنت، دعوت و تبلیغ کی محنت کس حد تک سمجھ آ گئی ہے، کہا اگر آپ بھی اس کام کا انکار کر دیں کہ یہ دعوت کی محنت غلط ہے، کہا میں پھر بھی اس کام کو کروں گا، آپ اگر چھوڑ دیں اس کام کو پھر بھی میں اس کام کو کروں گا، کیونکہ یہ شخصیت والا کام نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی کرے گا تو ہم بھی کریں گے، کوئی ایک آدمی نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب تبلیغی جماعت سے خارج نہیں ہیں، وہ خارج ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو جماعت ایسی ہے، یہ تو غیروں کو اپنا بناتی ہے، یہ تو غیروں کو اپنا بناتی ہے کہ سارے اس طرف آ جائیں۔ ہاں اختلافات ضرور ہوتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، اور اختلاف کا ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں، اختلاف کا ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں، ہو جاتے ہیں، صحابہ کے درمیان نہیں اختلافات ہوئے، لیکن نفرت نہیں ہونی چاہیے، نفرت نہیں پھیلانی چاہیے۔ اختلاف کا ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنی رائے ہوتی ہے، اختلاف رائے ہر انسان کو ہو سکتا ہے، رائے دینے کا حق ہر انسان کو ہے، جو انسان جس قسم کی رائے دے اس کو حق ہے، کوئی پوچھ سکتے اس کا، اختلاف رائے ہوتا ہے، اختلاف ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کے درمیان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ماشاءاللہ جری تھے، بہادر تھے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمانڈر تھے، ایک جنگ کے اندر جا رہے تھے، ایک مارکے کے اندر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا، اس لشکر سے معزول کر دیا، کمانڈر ان سے وہ عہدہ لے لیا، تو لے لیا تو بس ہو گیا، امیر المؤمنین تھے، حکم تھا، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی۔ رات کا وقت اندھیرے میں ایک شخص آتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ یوں سمجھا کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ذہن کے مطابق رات کا وقت اندھیرا تھا، پہچان نہ سکا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ کے اس نے بات کی کہ عمر نے آپ کے ساتھ انصاف والا معاملہ نہیں کیا، نہ انصافی والا معاملہ کیا، عمر نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، عمر نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا دیکھو آپ سے عہدہ لے لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آواز انہوں نے چینج کہا تو کیا چاہتے، کیا ہونا چاہیے، میں اب کیا کروں؟ تو اس صحابی نے جو رات کو جاگ کے پوچھ رہے ہیں، جنہوں نے کہا کہ عمر نے انصاف نہیں کیا، کہا کہ وہ تو امیر ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امیر ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے، جو حکم کریں گے، ہمیں بھی ماننا پڑے گا، آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو خیر رات گزری، صبح کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں، باقی صحابہ بھی موجود ہیں، وہ شخص بھی موجود ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رات کو کیا بات ہوئی فلاں شخص سے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو حضرت عمر تھے۔ کہا مجھے تو نہیں پتہ امیر المؤمنین۔
کہا بتاؤ کیا بات ہوئی؟ وہ پاس وہ شخص بیٹھا، اس نے کہا بتاؤ خالد رضی اللہ عنہ سے متوجہ ہوئے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بتائیں نا ڈرنے کی بات کیا ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، کہا کہ وہ میں تھا، خالد نہیں تھا، وہ میں تھا، خالد نہیں تھا، تو بھول چکا تھا، تو غلطی سے میرے پاس آیا خالد سمجھ کے، وہ میں تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا اللہ اگر مجھے آپ جیسی رعایا دیں، یعنی اختلاف ہو سکتے ہیں، اگر اللہ مجھے آپ جیسی رعایا دے کہ جن کے اندر ہمدردی ہو، جن کے اندر نفرتیں نہ ہوں، دشمنیاں نہ ہوں، کہا مجھے کسی دشمن کی پرواہ نہیں۔ تو اختلاف ہو سکتے ہیں، اختلاف کا ہونا کوئی ایسی بری بات نہیں۔ اللہ نے مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت اونچی سطح پہ کام لیا ہے، اللہ نے ان سے بہت اونچی سطح پہ کام لیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب خود اپنی ایک کارگزاری سناتے ہیں کہ تبلیغ کا کام نہ مولانا طارق جمیل صاحب کا محتاج ہے، نہ یہ رائمنڈ والوں کا محتاج ہے، نہ یہ نظام الدین والوں کا محتاج ہے، یہ کام کسی کا محتاج نہیں، یہ تو اللہ رب العزت اس کام کو چلائیں گے۔ جو اس کام کے ساتھ لگا تو وہ مقبول ہو جائے گا، جو اس کام سے ہٹے گا تو وہ اپنا نقصان خود کرے گا، وہ اپنا نقصان خود کرے گا۔ اس کام کی وجہ سے اللہ لوگوں کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں نے کہا نا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو ترقی عطا فرما دی، آپ کی وجہ سے دین اسلام کی سربلندی ہوگی، اللہ نے آپ کی وجہ سے، حضرت عمر رونے لگے، کہا نہیں میری وجہ سے نہیں، دین کی خاطر اللہ نے مجھے چمکا دیا ہے، اسلام کی خاطر اللہ نے مجھے چمکا دیا ہے۔ تبھی حضرت جی فرمایا کرتے تھے اس کام کو اللہ سے قبول کروا لیا ہے، جو اس کام کے ساتھ چپک جائے گا تو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی مثال ہے، بیٹھ جاؤ بچ جاؤ گے، ورنہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، ورنہ ڈوب جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ تو بات کر رہا تھا ایسی کوئی بات نہیں، یہ ساری کی ساری غلط باتیں ہیں کہ رحمہ والوں نے نکال دیا، غلط پوسٹیں کر رہے ہیں۔ مولانا نے جو وائس کیے، جو مولانا نے اس قسم کے وائس کیے، ظاہر ہے جن کے لیے وائس کیے تھے وہ تو جو جن کی طرف وائس کیے تھے وہ تو ان کے ہم عصر تھے، کلاس فیلو تھے، وہ تو ان کے کلاس فیلو تھے۔ اگر ان سے ہو جاتے، کیا ایک کلاس کے پڑھنے والے آپس میں اختلاف نہیں ہو جاتی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس قسم تو نہیں ہے، مولانا نے جو اپنے اساتذہ ان کے بارے میں تو کوئی اعتراض اس قسم کا نہیں کیا۔ لوگوں کی عجیب عجیب باتیں ہیں، عجیب کمنٹس ہیں۔ میں نے اس دن ایک بیان اپلوڈ کر دیا، وہ جو ساتھیوں نے دوستوں نے اپلوڈ کر لیا بیان، اس کے نیچے کمنٹ سے انسان حیران ہو جاتے ہیں، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، علماء کے بارے میں کیسی کیسی زبان درازی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی اللہ نے بہت اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور رائمنڈ والوں کو، دعوت کی محنت کرنے والوں کو بھی اللہ نے بہت اونچا مقام اور مرتبہ دیا۔ دونوں کو کس وجہ سے کیا؟ دین کی وجہ سے کیا، دین کی وجہ سے۔ اگر دین نہ ہوتا زندگی میں تو کوئی جانتا طارق جمیل کون تھا؟ کوئی جانتا کہ احسان الحق کون تھا؟ کوئی جانتا کہ رائمنڈ والے کون تھے؟ کوئی بھی نہ جانتا۔ دین زندگی میں تھا، دین کی وجہ سے اللہ نے سب کو چمکایا۔ تو مولانا سے بھی اللہ نے بہت اونچی سطح پہ دین کا کام لیا۔ باتیں ہیں کہ انگلینڈ ہماری مستورات کی جماعت کی، مولانا خود اپنے کارگزاری کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری انگلینڈ جماعت کی جب وہاں سے ہم واپس آنے لگے تو وہاں کی عورتیں ایئرپورٹ تک ہماری عورتوں کو چھوڑنے کے لیے، اور آ کے ہماری عورتوں کے ساتھ چپک کے رونا شروع کر دیا۔ ابھی ہمیں روشنی نظر آئی تھی، ابھی وہ برقع و دوپٹہ ہم نے پہنا تھا، ابھی ہمیں دین کے احکام سمجھ آئے تھے، ابھی ہمیں شریعت کی روشنی نظر آئی تھی، آپ ہمیں یوں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، دوبارہ ہم اندھیروں کے اندر چلے جائیں گے، دوبارہ ہم گناہوں کے اندر چلے جائیں گے، ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں۔ اللہ نے ساری دنیا میں اس شخص سے دین کا کام لیا ہے، ساری دنیا سے دین کا کام لیا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہمیں ان اختلافات کے اندر پڑھنا نہیں چاہیے۔ بڑوں کی باتیں ہیں، بڑوں کے اختلافات ہیں تو وہ بڑے ہی حل کریں گے۔ چھوٹے جب ایسی باتوں کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان۔ ہمیں اپنی زبان کو، اللہ نے ہمیں جو زبان عطا کی، ہم اس کو محفوظ رکھیں۔ صحابہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، کہیں ایسے نہ ہو ہماری زبان غلط استعمال ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے، کسی ایک کے بارے میں بھی نکل جائے جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ ہم سے ہر حال میں بہتر ہے، ہم سے ہر حال میں بہتر ہے۔ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے وقت کے جنید بغدادی خود ہوتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، رائمنڈ والوں یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا۔ خدا کے بندے، دوسروں پہ انگلی اٹھانے کے بجائے اپنی زندگی کو دو، کہ میری زندگی کیسی ہے، میں نے کیا کیا ہے، میرے اپنے گریبان کے اندر میں جھانکوں نا کہ میری زندگی کیسی گزرے۔ لوگوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، لوگوں پہ سوالات کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں کہ میری زبان سے میں تو کہتا ہوں ایک کافر ہے، اس کے بارے میں بھی زبان سے برے جملے نہ نکالو، پتہ نہیں اس کا خاتمہ کیسے ہو جائے، پتہ نہیں اللہ اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے یوں رخصت ہو جائے۔ میرا اور آپ کا خاتمہ کیسا ہو کسی کو کچھ پتہ ہے؟
اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ یہ زبان جہنم کی تہ تک انسان کو لے جاتی ہے۔ اس زبان کی وجہ سے انسان جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، سمجھتے نہیں آتے ہیں روایات کے اندر ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، ساری زندگی تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقے خیرات کرتا ہے، روزوں پہ روزے رکھتا ہے، اللہ کا ولی بنے، لیکن مرنے سے پہلے زبان سے ایک جملہ ایسا نکالتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان کی بڑی حفاظت کرنا، زبان کی بڑی حفاظت کرنا تبھی آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے جسم کے سارے اعضاء اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کا واسطہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، تیری وجہ سے سارے جہنم میں جائیں گے اور تیری وجہ سے سارے جنت کے اندر بھی جائیں گے۔ اخلاق بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے اخلاق، اور اخلاق کے اندر سب سے بڑا کردار زبان کا ہوتا ہے، زبان کا کردار۔ تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت ہمیں ان معاملات کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، ان معاملات کے اندر بالکل نہ پڑھیں۔ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، ہم نے کسی کے لیے نہ رائے والوں کے لیے کرنا ہے، نہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے کرنا ہے، نہ نظام الدین والوں کے لیے کرنا ہے، نہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے جو دین کا کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ میں نے اور آپ نے جو دین کا کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ ساری دنیا دین کے کام کا انکار کر دے، ساری دنیا پیچھے ہٹ جائے، میں اور آپ دین کا کام کریں گے۔ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں، ہم دین کا کام کریں گے اس لیے کہ ہم نے دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے کسی ہستی کے لیے، کسی ذات کے لیے، کسی شخصیت کے لیے دین کا کام نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اس سے بات آ گئی تھی کہ یہ جو 3 سفر ہیں، حج کا سفر، تبلیغ کا سفر اور تیسرا جہاد کا سفر، یہ ایسے سفر ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں جب انسان مقبول ہو جاتا ہے پھر اللہ ان سفروں پہ انسان کو لے کے جاتے ہیں۔ اللہ یہ تینوں سفر ہم سے کروائے، بار بار کروائے، ہر انسان سے کروائے۔